مقدسہ تلاوت کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب منافق لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا اور مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کافروں کے پاس جا کہتے ہیں ہم کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو سزا دوں گا۔ اب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہارا رب سچا ہے سزا دے گا تو ابھی سزا دے، ابھی عذاب دے، فوری ہمیں عذاب دے۔ اگر اللہ کا عذاب فوری نہ آیا تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تم جھوٹے ہو، تمہارا رب بھی جھوٹا ہے، وہ ہم سے ڈرتا ہے، ہمیں عذاب نہیں دے سکتا، اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں عذاب دے؟ ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے مضبوط ہیں، مال میں بڑے مضبوط ہیں، اولاد میں بڑے مضبوط ہیں، اعصاب میں بڑے مضبوط ہیں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا لیکن انہیں عذاب کی سمجھ نہ آئی۔ کیا عذاب دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دے دی، ان کو مہلت دے دی تاکہ یہ زیادہ مہلت لیں اور زیادہ گناہ کریں اور قیامت کے دن زیادہ سزا لیں۔ اب وہ مہلت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہلت ہمارے لیے بہتر ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے جتنی ان کو ڈیل زیادہ دی جائے گی ان کا اتنا ہی ان کے لیے برا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ بولے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے من طال عمرہ، جس کی عمر بہت لمبی ہو، عمر اس کی زیادہ ہو، وحسن اعمالہ، اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ دوبارہ ذرا، تم میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال بھی، کیونکہ جب عمر لمبی ہوگی اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کسی کو عذاب سے اس لیے نہیں بچایا جائے گا کہ اس کی عمر زیادہ ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، فرمایا عذاب سے بچنے کے لیے عمر کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، عمر کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ حسن اعمالہ، اعمال کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے بہترین کون ہے؟ بولیں ذرا، جس کی عمر زیادہ ہے اور اس کے اعمال۔ تو اس حدیث کا اگر دوسرا تو دیکھا جائے، اس کا عکس دیکھا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے گناہ بھی زیادہ ہو۔ اس حدیث کا دوسرا معنی مفہوم کیا ہے؟ سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی دوسری حدیث میں تشریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے، صحابہ تم دیکھتے ہو نا بعض بندے بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کو زندگی تھوڑی دیتا ہے، بعض گناہ گار ہوتے ہیں ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں ہم نے دیکھا، تو فرمایا اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے جب نیک بندہ ہو اس کو اللہ جلدی فوت کر لے تو اللہ اس لیے جلدی فوت کر لیتا ہے کہیں یہ گناہوں کی طرف نہ چلا جائے، کہیں یہ گناہوں کی طرف جا کر اپنی نیکیاں ضائع نہ کرنا بیٹھے۔ اس کے گناہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو موت آ جائے، زندگی گناہ گاری میں گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ حالت ایمان سے دنیا میں چلا جائے۔ شیخ سعدی نے سے ایک بادشاہ نے پوچھا تھا، کہا تھا مجھے کو مشورہ دیجئے میرے لیے کیا اچھا کام ہے، کون سا کام ہے جو میرے لیے بڑا بہترین ہے؟ تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے، تیرے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے، اور تیرے لیے سونا جاگنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بادشاہ وقت کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی مشورہ دے رہے ہیں۔ جب اس نے پوچھا نا میرے لیے کوئی بہتر مشورہ دیں کہ میں کیا کروں جو بہتر ہو میرے لیے، تو آپ نے فرمایا تیرا مرنا زیادہ بہتر ہے جینے سے، تیرا سونا زیادہ بہتر ہے جاگنے سے۔ تو بڑا حیران ہوا کہ میں نے آپ سے مشورہ لیا ہے، آپ مجھے مارنے پہ آ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ تو ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، جب تک تو زندہ رہا ظلم کرتا رہے گا،
ظلم کرتے ہوئے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ بندے کو موت آ جائے۔ اس لیے تیرا مرنا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا سونا اس لیے بہتر ہے کہ جب تک وہ سویا رہے گا ظلم سے باز رہے گا، کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، اور جب تو بیدار ہوگا پھر ظلم شروع کر دے گا، اس لیے تیرا سونا زیادہ بہتر ہے۔ تو بندہ مومن صاحب میں سے ہر کوئی عقل مند اور صاحب عقل ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر بندہ زندہ رہے اور گناہ پہ زندہ رہے، کفر پر زندہ رہے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ایمان کی حالت میں موت دے دے، گناہ سے بچا لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں جی؟ یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نیک بندے کو اگر اللہ تعالیٰ جلدی فوت کر دے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ اسے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اور جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے اس کی زندگی اس لیے زیادہ ہوتی ہے، اس کو مہلت اس لیے زیادہ دی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے زندگی بڑی ملی، مجھ سے رب راضی ہے، خوش ہے، اس لیے مجھے ڈیل دی جا رہی ہے اور مجھے کچھ نہیں کہا جا رہا۔ نہیں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس لوگ کو اس لیے مہلت دی جا رہی ہے کہ جتنی اس کی زندگی زیادہ ہوگی اتنے اس کے ظلم اور گناہ زیادہ ہوں گے اور اتنی وہ سزا بھی زیادہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ سزا دینے کے لیے اس کو مہلت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1100 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک ہے، 950 سال اس میں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، لیکن قوم پھر بھی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اب 950 سال کسی کو تبلیغ کی جائے اور اللہ کے برگزیدہ نبی آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ فرمائیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مہلت دے رہا ہے۔ کتنی مہلت دی ہے؟ تقریباً 1000 سال کے قریب اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ آج سمجھ جائیں گے، آج سمجھ جائیں گے۔ لیکن وہ مہلت کو اپنے لیے قسمت سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ نوح علیہ السلام جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ ورنہ عذاب آئے گا، ہم کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں ہم پہ کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ ہمارے ہاں بھی بندے یہی سمجھتے ہیں کہ میں رشوت بھی کھا رہا ہوں، گناہ بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے کچھ نہیں ہو رہا، بالکل حالات صحیح ہیں، گھر کے صحیح ہیں، مال کے صحیح ہیں، سب صحیح ہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے، لیکن وہ خفیہ جو اللہ کی تدبیر ہے نا، یہ مہلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو مخفی رکھتا ہے، اسے عذاب بھی دیتا رہتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، اور اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ تو خفیہ تدبیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو بندہ یہ سمجھتا ہے، اب دیکھیں پہلی قومیں جب گناہ کرتی تھی تو ان پر کبھی پتھروں کی برسات آ جاتی، کبھی جناب والا ان پر کڑک آ جاتی، کبھی ان کو زمین میں دنسا دیا جاتا، کبھی پانی میں غرق کر دیا جاتا۔ آج بندہ سمجھتا ہے میں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن مجھ کو کوئی برسات نہیں آ رہی، کوئی عذاب نہیں آ رہا، لیکن اگر فی زمانہ معاشرتی طور پہ دیکھیں تو ہم پر بڑے عذاب مسلط ہیں، لیکن بندے کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ اب معاملات دیکھیں، معاشیات دیکھیں، کتنے اعتبار سے یہ سود بھی تو ہم پر ایک عذاب ہی ہے نا، جو اس سے بچنا چاہتا بھی ہے وہ بچ ہی نہیں سکتا، یہ بندے کے لیے عذاب نہیں ہے۔ اب گھر سے باہر نکلے تو بے شمار اس کے آنکھوں کے دیگر گناہ ہے، بندہ بچنا چاہے تو بچ ہی نہیں سکتا، یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک ڈویژن میں ایک ماہ کے 75,000 سے زیادہ کیسز ایسے ہیں جہاں جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے نے جو ہے وہ بھاگ کر شادی کر لی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ طلاق جو ہے وہ ریشو ہر چیز بڑھ رہی ہے۔ تو کیا اب ہم پر پتھر ہی برسائے جائیں گے تو ہم اس کو عذاب سمجھیں گے؟ یہ سب عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سب ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی سزا نہیں تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے، اور مہلت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ مہلت ہماری قسمت ہے۔ کیا ہے؟ حالانکہ یہ قسمت نہیں، یہ عبرت ہے۔ قسمت نہیں بلکہ
یہ عبرت ہے۔ آج پہلی دیکھیں نا، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے چہرے پر تھپڑ مار دے پھر بھی اللہ اس کو روزی دیتا رہتا ہے، اس کو کھلاتا رہتا ہے، اس کے بیوی بچوں سب کا معاملات کا خیال رکھتا ہے، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے نا، اگر یہ برا ہوتا تو مجھے فوری سزا ملتی۔ بندہ اس بات کو سمجھتے نہیں، اللہ کہتا ہے اس کو ذرا مہلت دو، اس کے اپنے بچے بڑے ہوں گے تو یہ خود ہی سزا اس کو دے دیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے دینے کی، اس کی اولاد ہی اس کو سزا دے دے گی، مجھے کیا ضرورت ہے۔ لیکن بندہ اس بندے کو اس بات کے بھی سمجھ نہیں آتی۔ خفیہ تدبیر یہی ہوتی ہے کہ بندے کو عذاب بھی دیا جا رہا ہے اور بندے کو اس چیز کی خبر بھی نہیں ہو رہی، اسے اس چیز کا پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو قرآن نے یہی کہا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے گناہوں میں مہلت دے رہا ہے تاکہ یہ جتنی مہلت زیادہ ملے گی اتنے گناہ زیادہ کریں گے، اور جتنے گناہ زیادہ کریں گے اتنی جہنم میں سزا بھی زیادہ پائیں گے۔ آج دیکھیں نا، بندہ مومن اتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، رات دن ہر وقت اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو راضی کرنے، اس کے فرامین پہ عمل کرنے کی سب کچھ کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں جب دیکھتا ہے دنیا کی طرف، تو دنیا میں جو دنیا دار لوگ ہیں، جو کافر اور منافق لوگ ہیں، ان کے پاس اس سے زیادہ نعمتیں اسے نظر آتی ہیں کہ ان کے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے، عیش و عشرت زیادہ ہے، کاروبار زیادہ ہے، ہر چیز اسے اس سے زیادہ نظر آتی ہے، اور یہ سمجھتا ہے معاذ اللہ بعض دفعہ کمزور مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ میرے اتنی نیکیوں کے باوجود بھی اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے، ان سے اللہ راضی ہے اس لیے ان کو دے رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، توجہ ہے نا؟ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے مسلمانوں کافروں کے مال اور اولاد کو دیکھ کر تم تعجب نہ کیا کرو، احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی اسی مال اور اسی اولاد کی وجہ سے میں انہیں قیامت کے دن عذاب دوں گا، اسی کی وجہ سے ان کو عذاب ملے گا۔ اگر تم بھی کافروں جیسا مال و اولاد زیادہ لینا چاہتے ہو تو قیامت کے دن کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر عذاب نہیں لینا چاہتے تو پھر ان کی ساری عیش و عشرت، موج مستی اور عیاشیوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں، اس لیے کہ ان کے لیے صرف دنیا میں ہے اور موت تک ہے، اور تمہیں میں قیامت کے دن دوں گا اور ہمیشہ کے لیے عطا کروں گا، اور پھر وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی پریشانی کو برداشت کر لو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کی طرف تمہاری ایک سیڑھی طے فرما دے گا، ایک درجہ تمہارا جنت کی طرف بڑھا دے گا۔ لیکن تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی نہیں۔ اگر اللہ تم سے راضی نہ ہوتا تمہیں انسان بناتا؟ گدھے نے اللہ تعالیٰ کا کیا قصور کیا ہے جی؟ اللہ نے اسے گدھا بنایا ہے، کیوں جی؟ اس میں گدھے کا کیا قصور ہے کہ وہ گدھا ہے؟ انسان نے اللہ پہ کون سا احسان کیا کہ اللہ نے اسے انسان بنا دیا ہے؟ اس میں انسان کا کیا کمال ہے؟ یا اس گدھے کا، مکھی کا، مچھر کا کیا قصور ہے؟ کتے کا کیا قصور ہے اسے کتا بنا دیا گیا ہے؟ یہ سب کرم ہے میرے رب کا۔ کس کا؟ اگر وہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یا جن کو جانور بنایا ہوا ہے وہ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں۔ کیا یا اللہ نے انسان پر یہ تھوڑا کرم کیا کہ اسے انسان بنایا، اور پھر انسان کے علاوہ اسے مسلمانوں کے گھر میں، ملک میں پیدا کیا؟ تو اللہ نے بندوں پہ بڑے احسانات کیے ہیں، بندہ اگر ان احسانات کو دیکھے تو سوائے اس کی عبادت کے کوئی کام نہ کرے۔ اب دیکھیں کون سی ایسی نعمت ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بنائی ہوئی استعمال کرتا ہے؟ کون سی ایسی نعمت ہے؟ یہ زمین کس کی بنائی ہے؟ کیوں جی؟ بولیں ذرا میرے ساتھ، کس نے بنائی ہے؟ آسمان کس نے بنایا ہے؟ یہ ہوا کا سلسلہ کس نے بنایا ہے؟ یہ زندگی موت کا سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ کھانے پینے کا سارا بندوبست کس نے کیا ہے؟ اس میں بندے کا کیا کمال ہے؟ اگر یہ بندہ سمجھتا ہے میں کماتا ہوں تو لوگ کھاتے ہیں، جب تو پیدا نہیں ہوا تھا رب تجھے ماں کے پیٹ میں تجھے دیتا تھا، اس وقت تو کون سا کماتا تھا؟ کون سی دیہڑی لگاتا تھا؟ تیری تعلیم کیا تھی؟ اس وقت تیرا منصب کیا تھا؟ تیری ایجوکیشن کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔
تیرا رب تجھے پیدا کرنے سے پہلے تجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کیا تو اس بات کو بھول گیا؟ اب سارے تیرے اعصاب قوی ہوئے، تیرے اندر طاقت آئی، تو نے علم حاصل کیا، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو علم حاصل کر سکتا تھا، اگر اللہ تیرے کان ہی نہ بناتا تو سن کر علم ہی نہ حاصل کر سکتا، کیا کر سکتا تھا؟ تو دیکھ کر جو پڑھتا ہے، اگر تیری آنکھیں نہ بناتا تو کیا کرتا؟ اگر تیرے دل کے اندر سمجھنے والی سوچ ہی نہ ہوتی تو کیا کر سکتا تھا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جب تمہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اے میرے بندے، اے میرے بھٹکے ہوئے بندے، ذرا غور تو کر، جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تھا نا، لا تعلمون شیئا، اس وقت تجھے کوئی علم نہیں تھا، کوئی ڈگری نہیں تھی تیرے پاس، کوئی سند نہیں تھی، کوئی تیرے پاس منصب اور عہدہ نہیں تھا، پھر اس نے تیرے فائدے کے لیے تجھے کان عطا کیے، آنکھیں عطا کی، دل عطا کیا، لعلکم تشکرون۔ اب تو اپنی تعریفوں کی بجائے جو ہے وہ تجھے کوئی اور کام ہی نہیں ہے، اب اللہ کو بھول گیا، اللہ کے شکر کو بھول گیا۔ اب تجھے چاہیے کہ ان ساری نعمتوں پر کیا کر؟ تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ اور یہ جو مہلت اللہ نے تو نماز نہیں نہ پڑھتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا کون کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تجھ پہ عذاب نہیں آتا تو تجھ پر اللہ بڑا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے مہلت دے رہا ہے، اور جتنی تجھے مہلت زیادہ دی جائے گی، یاد رکھ اتنا عذاب بھی تجھے، اگر تو اس مہلت سے نہ سمجھا تو پھر اس پر تمہیں عذاب بھی زیادہ دیا جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام، قرآن ہے یہ سارا، حضرت صالح علیہ السلام نے جب فرمایا نا میں اللہ کا نبی ہوں، تو کہا لوگوں نے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی دلیل دکھاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا دلیل دیکھنی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں پہاڑی سے ایک اونٹنی نمودار ہو، پتھر کے اندر سے کیا پیدا ہو، اور ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اونٹنی سے، اور انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اونٹ نہیں پیدا کرنا، کیا پیدا کرنا ہے پتھر سے؟ اونٹ نہیں پیدا کرنی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کی آنکھوں کے سامنے پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی، اور پھر مزے کی بات صرف اونٹنی نہیں پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کے پیٹ میں ایک بچہ بھی ساتھ عطا کیا۔ وہ حاملہ تھی، وہ گابن تھی، جب وہ اونٹنی باہر نکلی تو جوان تھی اور اس کے پیٹ میں ایک بچہ بھی تھا۔ اب جب وہ قوم کے پاس اونٹنی آئی، اس اونٹنی کا بڑا احترام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کیا قرآن نے کہا؟ ہاذہ ناقۃ اللہ وسقیاھا، یہ کوئی عام جانور اور اونٹنی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک انسان کی شکل عطا فرما کر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کوئی عام اونٹنی نہیں، جب اونٹنی باہر نکلی ان کی آنکھوں کے سامنے، اب ظاہر ہے کہ جب اونٹنی پیدا ہوئی اور وہ حاملہ تھی، اور حمل بھی ان کے لیے ایک اور بڑا معجزہ بن گیا۔ اب ہوا یوں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو کہ ایک دن یہ جو کنویں ہیں نا، ایک دن تمہارے جانور ان کنووں سے پانی پئیں گے، اونٹنی نہیں پیے گی، اور دوسرے دن صرف اونٹنی پے گی، تمہارے جانور اس سے پانی نہیں پئیں گے۔ اور قرآن نے کہا تاکل فی ارض اللہ، کہ ایک دن یہ گھاس تمہارے جانور کھائیں گے اور اگلے دن پورے کا پورا دن یہ اونٹنی کھائے گی۔ یہ قرآن نے، انہوں نے پہلے کہا چلیں ٹھیک ہے جی ہمیں منظور ہے۔ اب تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو انہوں نے آپس میں چیم گوئیاں شروع کر دی، کہا یہ تو بڑا کام خراب ہے، یہ تو ہمارے جانور بھوکے رہ جاتے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا، جب ان کو نہیں ملے گا تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کون سی ایسی بات ہے، کوئی بات نہیں، ہم صالح علیہ السلام کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور اونٹنی کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اونٹنی کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک قدار بن سالف، وہ چھپا، اونٹنی گزری
اور اس نے ٹخنے سے اوپر جو ہے وہ پٹھے ہوتے ہیں، ان کونچے ان کو کہتے ہیں اردو میں، ان پر تلوار چلا کر اس اونٹنی کو بچے سمیت قتل کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا نا یہ معاملہ، کیونکہ صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، یہ اللہ کی اونٹنیاں، خبردار اس کو نقصان نہیں دینا، اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان دیا فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تمہیں فوری عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا بڑے عذاب دیکھے ہیں، ہم کو ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم اس اونٹنی کو مار دیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیا اور اس کو مار دیا۔ اب قرآن کہتا ہے صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا فقال، صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب 3 دن تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن اپنے گھر میں جو موج مستی جو کرنا ہے کر لو، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا پہلے بھی بڑی دفعہ تو نے عذاب کا کہا ہے، ہم نے آج تک عذاب نہیں دیکھا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ جو میں نے تم سے کیا ہے نا یہ جھوٹا نہیں ہوگا، یہ سچا ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو مہلت دی، لیکن مہلت کو انہوں نے کیا سمجھا؟ کہا یہ ہماری قسمت ہے، عبرت نہیں سمجھا۔ تو انسان جب تک مہلت کو اپنے لیے قسمت سمجھتا رہتا ہے اس کے لیے یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے، لیکن جو بندہ اللہ کی طرف سے مہلت کو اپنے لیے عبرت سمجھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پہ بھی چلا دیتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو 3 دن گزرے ہی تھے، اچانک ان پر زلزلہ آیا اور سارے ہلاک ہو گئے۔ اور کیسے ہلاک ہوئے؟ قرآن نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میں نے اس قوم کو ہلاک کیا، اس قوم کا نام و نشان زمین سے مٹا دیا، اور دوسرا عذاب ان پر یہ کیا کہ جو ان کی بستی تھی نا ان کی بستی کو بھی میں نے دنیا سے مٹا دیا، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، اور پھر ان کی بستی کا بھی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت دیتا ہے اور وہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کسی کو پکڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو، ویسے اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو پکڑ کر تھوڑی سی سزا دے کے آخرت کی معاف کر دینا تو یہ بھی نعمت ہے اس کی، کیوں جی؟ یہ بھی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے الحمدللہ کہ وہ چاہے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں دونوں ہی معاف فرما دے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جن گناہوں کی سزا تو نے دنیا میں رکھ کر آخرت میں معاف کرنی ہے تو قادر اور کریم ہے، معافی فرما کر ہم سے دنیا میں سے بھی درگزر فرما دے۔ وہ دنیا میں بھی درگزر فرما سکتا ہے اور آخرت میں بھی فرما سکتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ سے دعا کرے کہے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عذاب سے محفوظ فرما اور آخرت میں بھی عذاب سے محفوظ فرما۔ ویسے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اپنی طرف جو ہے وہ لانے کے لیے اس کو تھوڑا سا چیک کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ چیک کرتا ہے کہ اس کے ایمان میں بھی حرارت کتنی ہے، اس کے ایمان میں اس کے پاس حلاوت، مٹھاس اور ذائقہ کتنا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ بندے کو چیک کرتا ہے نا تو اس میں بھی بندے کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ چاہے دنیا بھی معاف فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں تھوڑی سی سزا دے کر آخرت کی ساری معاف فرما دے تو یہ اس کا بھی بڑا کرم ہے، یہ بھی اس کا بڑا کرم ہے۔ لیکن بدقسمت شخص وہ ہے جو دنیا میں بھی سزا پائے اور آخرت میں بھی سزا پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں میں شامل فرمائے جن پر کرم فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا سے بھی درگزر فرما دیتا ہے۔